نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسلامی معاشی و معاشرتی نظام کا، تو اس نظام کے سلسلے میں اس سے پہلے ہم 7 ایپیسوڈ جو ہیں وہ کر چکے ہیں، 7 اقساط میں ہم اس نظام کے بارے میں کافی کچھ بتا چکے ہیں۔ اینی ہاؤ، وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تھوڑا سا سک بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ سلسلہ سٹاپ کیا۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے لاسٹ میں، جو 7ویں قسط میں ہم نے بات کی تھی، یونین کونسلوں کی افادیت جو ہے وہ ہر انسان تک کیسے اس کی رسائی ہو سکے گی۔ تو یہ جو نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، بڑا ہی سمپل اور بہت ہی بہترین نظام، جس نظام کو قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور کہا کہ اے نبی، آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر کے اس کی پوری نعمت جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اینڈ کر دی۔ اس نظام کو بھی مکمل کر دیا، آپ کی نبوت کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو کوئی اور انبیاء نہیں آئے گا، یعنی آپ کو ختم الانبیاء کی سٹیمپ لگا دی گئی۔ تو یہ سلسلہ آخر یہاں تک آ کے کیوں رک گیا؟ یہ تو چلا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے، جہاں سے یہ سلسلہ بنی نوع انسان کا شروع ہوا۔ میں آج چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی میں وہ روشنی ڈال دوں اس چیز کے اوپر جہاں سے یہ ابتدا ہوئی۔ دیکھیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مختلف قسم کی مخلوقات موجود تھی۔ اپنے اللہ کے ہاں مخلوقات موجود تھیں، جن میں جن بھی تھے، ملائکہ بھی تھے، اور بھی کئی مخلوقات تھیں جن کا کئیوں کا ذکر ہے، کئیوں کا نہیں ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، اس کے پاس ایک سارا سسٹم تھا، اس سسٹم کو وہ آگے چلا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوچا کہ انسان کو میں اپنا نائب بناؤں، دیکھیں نا، مخلوقات تو اور بھی تھیں، ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب نہیں بنایا۔ یہ شرف اس ذات پاک نے صرف بنی نوع انسان کو بخشا۔ تو اس کو جب ساری مخلوق کے سامنے بتانے کا وقت آیا تو تھوڑا سا، چونکہ علم جو پہلے مخلوقات موجود تھیں جنت میں، اللہ کے ہاں موجود تھیں، جن میں ملائکہ بھی تھے، جنات بھی تھے، اور بھی کئی مخلوقات تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں زمین پر، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے ایک اپنا فرمان صادر کیا، یعنی یہ سمجھ لیں مشورتاً ایک کہا ساری مخلوق سے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں انسان کو، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو انسان کی کوالٹیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ علم جو تھا اس تمام مخلوق کو بتایا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا
کہ رب العالمین ہم تیری تسبیح کرنے والے بہت ہیں، تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، غلط کاریاں کرے گا؟ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اس انسان کو اشرف المخلوقات بنانا تھا، اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ اے میری مخلوق، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس پروسیس کو تھوڑا آگے بڑھایا۔ آگے بڑھانے کے بعد پھر انسان کو مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جو مخلوق وہاں پہ موجود تھی، ان مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے پاس یہ علم نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے جتنی مخلوقات تھیں اکٹھا کیا۔ ان میں سے میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، جس کو تھا بھی کہتے ہیں، ہے بھی ہے، قیامت تک یہ رہے گا، یہ لعنتی بن گیا۔ یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، یہ جنات میں سے ہے۔ سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے کہ یہ جنات میں سے ہے، اور جنات جو ہیں وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ملائکہ جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ سب کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کے پیدائش کا، اس کے پیدا ہونے کا، یہ ایک اصل اور نسل جس کو آپ کہہ لیں آسان زبان میں۔ تو یہ سلسلہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا اور وہ وقت آ گیا آدم علیہ السلام کا کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا جائے، تو چونکہ آپ نے ملائکہ سے اپنی اس مخلوقات سے پوچھا تھا تو سب نے اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کچھ چیزیں سامنے رکھیں، ان چیزوں کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہی دیا تھا، نہ ملائکہ کے پاس تھا، نہ مخلوقات میں سے کسی اور کے پاس تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں، یہ کہنا آپ کا ضروری ہے کہ بھائی نہ آدم کو خلق کیا جائے، تو پھر یہ ہے کہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ لیکن سب نے کہا کہ رب العالمین ہم وہ کیسے بتائیں جس کا علم آپ نے ہمیں نہیں دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آدم، وہ سب کے سامنے بلایا، کہا کہ آدم ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو چونکہ وہ علم دیا گیا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس پہ مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے رہتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، میرے اپنے جو اللہ نے مجھے تھوڑا سا علم عطا کیا اس کے مطابق، کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صیغہ راز میں رکھا، اسے صیغہ راز میں ہی رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف میں جانتا ہوں اور میرے کچھ مخصوص بندے جانتے ہیں، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے کچھ اپنے لوگ ہیں۔ لہٰذا ہم اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، جیسے بھی ہوا، جو بھی اس نے ایک سلسلہ بنانا تھا اس دنیا کا وہ شروع کیا۔ تو جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے فر ان چیزوں کے نام بتانے شروع کر دیے۔ جب بتائے تو سارے ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا
کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کے اندر کی تمام باتوں کو میں جانتا ہوں؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، لہٰذا اب اس کو سجدہ کرو۔ یہاں سے آ کے رفڑا شروع ہو گیا۔ اب شیطان ابلیس جو جنت کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا، سردار تھا جنت کا، اسے تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اسے اپنی اصلیت اچھی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ سب سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اسے سجدہ کرو، تو تمام کی تمام مخلوقات جو تھی وہ سجدے میں گر گئی، لیکن شیطان مردود نے انکار کیا کھڑا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غفور و رحیم بھی ہیں، غفار بھی ہیں، لیکن سیم وقت پہ وہ قہار بھی ہیں اور جبار بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے ابلیس، اے شیطان، تجھے یہ جرت کیسے ہوئی؟ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ شیطان نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں آگ کے شعلے سے پیدا ہوا ہوں اور یہ گنگناتی ایک گندی مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس سے افضل ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے شیطان، تو نے ایک میری حکم عدولی کی اور تم نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یعنی کتنی اہمیت ہے انسان کی۔ یہ انسان کو چھوٹی چیز نہیں ہے، تمام مخلوقات کے اوپر انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ اینی ہاؤ، وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم اگلی قسط میں اس کو کنٹینیو کریں گے اور بتائیں گے کہ اسلامی معاشی اور معاشرتی نظام میں بیسک چیزیں اصل میں کیا تھیں، یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیوں خاتم الانبیاء کہا اور کیوں اس نظام کو مکمل کر دیا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔